ٹیکس کتنا لگا ہے، یہ مراد یافتہ طبقہ، یہ بیوروکریسی، اس کو تو نہیں معلوم، وہ تو خرچ کرنے والے ہیں اور ہم کما کر دینے والے ہیں۔ جماعت اسلامی اس لیے نظام بدل سکتی ہے کہ پاکستان میں کرائسس کس چیز کا ہے؟ حکومتوں میں لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، لیکن دیانت کا اور امانت کا فقدان نظر آتا ہے، کرپشن ہے اور لوٹ مار ہے۔ اور دیکھیے تو صحیح، کہتے کیا ہیں کہ بھائی اگر کھاتے ہیں تو کیا ہوا، لگاتے بھی تو ہیں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں پنجاب حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی گورننس کیا ہے؟ جب آپ کے پنجاب میں، ہمارے پنجاب میں 1 کروڑ سے زائد بچے آؤٹ آف اسکول ہیں تو آپ کی گورننس کیا ہے؟ اور جو اسکولوں میں ہیں وہ اسکول اگر بند ہو رہے ہیں تو آپ کی گورننس کیا ہے؟ صحت کے ادارے اگر آپ آؤٹ سورس کر رہے ہیں تو آپ کی گورننس کیا ہے؟ کسان اگر پریشان ہو رہا ہے، اس کو ریٹ نہیں مل رہا تو آپ کی گورننس کیا ہے؟ اگر آپ بار بار ٹیکس پر ٹیکس لگاتے چلے جاتے ہیں، آپ کے چچا وہاں سے اعلان کریں، بھتیجی یہاں سے لوگوں کو ماریں، اور چچا بھتیجی اور پھر ان کے اتحادی اور وہ زرداری خاندان کے وڈیرے یہ سب مل کر لوٹ مار کا بازار گرم کریں، تو یہ گورننس کہاں ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ سندھ میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، یہاں سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ پنجاب کا کمپیریزن پنجاب سے ہوگا، پنجاب کے وسائل سے ہوگا، NFC میں آپ کے حصے سے ہوگا، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ یہ اختیارات کیوں آپ منتقل نہیں کرتے ہیں؟ اس لیے یہ ڈرامے بازی اب ختم ہونی چاہیے۔ یہ ہماری دولت ہے، اس کے اوپر ہم یہ کسی کو اختیار نہیں دیں گے کہ کھاتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا تو ہے۔ اب عوام کی دولت کو عوام پہ خرچ کرنا پڑے گا، اور یہ جماعت اسلامی کر سکتی ہے۔ جماعت اسلامی جب تعلیم کی بات کرتی ہے تو اس سے پہلے بنو قابل کا پروگرام چلاتی ہے۔ 14 لاکھ ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس میں رجسٹر ہیں، لاکھوں کو ہم نے اب پاس آؤٹ ہو گئے ہیں، اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی جب خدمت کی بات کرتی ہے تو پھر ہم دکھاتے ہیں کہ سیلاب آئے تو جماعت اسلامی، اور اگر کرونا ہو تو جماعت اسلامی، اور اسی طرح کوئی ڈیزاسٹر ہو تو جماعت اسلامی، ہیلتھ کی فیسلٹی ہو تو الخدمت اور جماعت اسلامی، تعلیم دینی ہو تو جماعت اسلامی، صحت کے اداروں ہو تو جماعت اسلامی۔ جب جماعت اسلامی خدمت بھی کر سکتی ہے، جب جماعت اسلامی دیانتداری سے کام کرتی ہے، ایک ڈسپلن پارٹی ہے، ہجوم نہیں ہے۔ بہت ہجوم آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، ملک کے حالات نہیں بدلے ہیں۔ یہ ایک ڈسپلن پارٹی ہے، اور اگر دیکھنا ہو تو بنگلہ دیش جماعت اسلامی کو دیکھو، جس کی پوری لیڈرشپ کو اڑا دیا گیا، پھر بھی ابھر کر سامنے آئی اور اتنے ووٹ حاصل کر لیے جو آج تک پاکستان میں کسی جیتنے والی پارٹی نے بھی حاصل نہیں کیے۔ تو یہ جماعت اسلامی کا ڈسپلن ہے، اس کا نظم و ضبط ہے، اس کی لیڈرشپ ہے۔ عام لوگوں کی طرح رہتے ہیں، عام لوگوں کی طرح کام کرتے ہیں، نوجوانوں کا ہاتھ تھامتے ہیں، انہیں پڑھاتے ہیں، انہیں کھیل کے میدانوں میں لے جاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، آپ کی اصل جماعت جماعت اسلامی ہے، اور موجودہ ان حالات میں جب ہم پوری دنیا کا منظرنامہ بدلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا زوال بالکل آنکھوں کے سامنے ہے۔ برباد کر کے رکھ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور امریکہ کو زوال پذیر ہونا ہی تھا۔ وہ اخلاقی طور پر بھی تباہ، وہ عسکری میدان میں بھی شکست کھا گیا، اس نے پوری دنیا میں اپنی ساکھ کو تباہ کیا ہے۔ تو ایک نیا امکان، ایک نئے نظام کا صرف پاکستان میں نہیں ہے، پوری دنیا میں موجود ہے۔ ہم اس گلوبل ویژن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اسی لیے دنیا بھر کی مزاحمتی تحریکوں کو سپورٹ کرتے ہیں، شیعہ سنی کی تفریق نہیں پیدا کرتے، دیوبندی بریلوی میں اہل حدیث مقلد غیر مقلد میں لوگوں کو تقسیم نہیں کرتے۔ ہم زبانوں کی بنیاد پر، لسانی تقسیم پر اپنی سیاست نہیں کرتے، ہم سب کو جوڑتے ہیں، ہم پورے پاکستان کو اکٹھا کرتے ہیں، پوری امت کو جوڑتے ہیں، اور پاکستان میں ہم چاہتے ہیں کہ بلوچوں کو بھی حقوق ملیں، پختونوں کو بھی ملیں، پنجابیوں اور سندھیوں اور مہاجروں کو بھی ملیں۔ ہر لسانی اکائی اس کو حق ملنا چاہیے۔ ہر صوبے کا رہنے والا پاکستان کا باشندہ ہے، جو اس کا آئینی حق ہے وہ ملنا چاہیے، اور حق حکمرانی عوام کو منتقل ہونی چاہیے۔ چند لوگوں کو استثناء دے کر عدالت کے اوپر شبخون مارنے کا عمل بند ہونا چاہیے۔ کوئی استثناء نہیں ہے۔
इंसाफ के कटहरे में इंशाअल्लाह सबको आना पड़ेगा, सबको लाकर खड़ा करेंगे। कोई कितना भी ताकतवर हो, ये तरमीमें मुंह देखती रह जाएंगी और अदल और इंसाफ का निजाम कायम होगा। मौजूदा आदिलाना ये जो अदल का निजाम है, ये गला सड़ा निजाम है। इस गले सड़े निजाम में किसी को इंसाफ नहीं मिलता है। लिहाजा आइए जिद्दोजहद का आगाज करते हैं। हम मेंबरशिप करेंगे, जगह जगह पहुंचेंगे, चौकों और चौराहों पे जाएंगे, हर फर्द तक पहुंचकर इंशाअल्लाह जमात इस्लामी का हिस्सा बनाएंगे और एक ताकतवर आवाज पूरे मुल्क में उभरेगी कि अब निजाम को बदलना पड़ेगा, नई क़यादत लानी पड़ेगी, नया निजाम लाना पड़ेगा और ये इख्तिदार का म्यूजिकल चेयर जो गेम है इसको खत्म करना पड़ेगा। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब क्या बताऊं? किसमें तकसीम कर दिया गया? देखें, ये इस तरह के जो इक़दाम होते हैं ना कि बारदाने को यानी बोरियों को आप अपने अपने लोगों के ज़रिए तकसीम कर दें। और एक पहले 3900 रुपये का रेट लगाया था, उस वक्त डॉलर वैल्यू क्या थी और उस वक्त जो है वो पेट्रोल की कीमत कितनी थी, उस वक्त ट्रैक्टर कितने का चला था थ्रेशर, और अब कितने का चला है, उस वक्त जो है वो DAP कितने की थी, उस वक्त यूरिया कितने की थी। तो उस वक्त भी 3900 रुपये का रेट लगाकर पीछे हट गई थी गवर्नमेंट और झूठ बोला था लोगों से, और 2000 और 2200 रुपये में लोगों ने गंदम बेची थी, बेड़ा गर्क कर दिया था। अब तो ये सारी चीज़ें डबल हो गई हैं और उस पर 3500 रुपये का रेट लगाया और वो भी नहीं दे रहे। तो ये बारदाना की बोरियां, ये जो तकसीम करने वाली बात है ना, ये लोगों को धोखा देने वाली बात है। उसमें भी अपने ही लोगों को नवाजा जाता है, अपने ही लोगों को जो है वो फायदा पहुंचाया जाता है। इसमें किसान का भी नुकसान है, अवाम का भी नुकसान है। वही होता है ना, MPS के जरिए से कर रहे हैं ना। ठीक है, ये आपकी तजवीज़ है और अभी पहले मेंबरशिप तो हम पूरी अपनी मुकम्मल करें, फिर धरने भी देंगे। और अभी तो जो पेट्रोल की कीमत इन्होंने बढ़ाई है, ये पेट्रोल की कीमत किस तरह बढ़ाई है, इन्होंने लेवी में 27 रुपये का इजाफा किया है। और लेवी वो टैक्स है जिसके लिए ये वो उसको कहते हैं पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि आप रिफाइनरी को उसमें डेवलपमेंट करें। और पिछले 5, 6, 7, 8 साल से जो इन्होंने 6-7 हज़ार ट्रिलियन रुपीस जमा किए हैं, पिछले 2 साल में इन्होंने 2600 अरब रुपए जमा किए और सिर्फ जुलाई से लेकर अप्रैल तक इन्होंने तकरीबन 1234 अरब रुपए जमा किए हैं पाकिस्तान के गरीबों से और मिडिल क्लास लोगों से इस लेवी की मद में। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी रिफाइनरी आपने डेवलप की है? इसका मतलब यह है कि जो आपके FBR की नाअहली है वो बराह रास्त टैक्स इम्पोज करके आप वो नाअहली पूरी करते हैं। बिजली के बिल से आप डायरेक्ट पैसे ले लेते हैं, गैस के बिल से आप डायरेक्ट पैसे ले लेते हैं, आप पेट्रोल के ऊपर डायरेक्ट पैसे ले लेते हैं, सैलरीड क्लास की तनख्वाह जो है वह उसमें से टैक्स कट जाता है। तो ये 25,000 का FBR का अमला क्या कर रहा होता है? इसलिए हम कहते हैं कि अब इस निज़ाम को बदलना पड़ेगा। अब इस निज़ाम का कोई भी जो इकाई है वो काम नहीं कर रही, इसलिए कि ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं ये अपने मफादार के माइंडसेट से सोचते हैं, आवाम के लिए नहीं सोचते। बहुत शुक्रिया।